آج کا موضوع ہے حضرت اسکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی زندگی کے 3 سفر۔ کچھ مہینے تو کسی بزرگ نے میرے کو کیا کہ حضرت اسکندر ذوالقرنین کے بارے ایک موضوع بیان کیا جائے، اور ایک من گھڑت یا تقریری کتابوں کے اندر یا تاریخی کتابوں کے اندر واقعات موجود ہوتے نہیں، اس طرح نہیں کہ قرآنی واقعہ اللہ نے آیات کے اندر انہوں کا سارا تذکرہ جڑانا آیات کو اتار کے اس کے اندر فرمایا۔ سورۃ الکہف تو پہلے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے کے نال حضور علیہ السلام کے کولوں اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے متعلق سوال کیتے سن، کیونکہ اللہ نے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ اعتراض یا سوال میرے محبوب کے ہوئے جواب میں خود اس لوگوں کو عطا کرنا۔ اللہ نے اسے اہتمام کرتے ہوئے سورۃ الکہف کے اندر ابتدا کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیتا، آخر کے اندر سورۃ کہف کے اندر اللہ نے حضرت اسکندر ذوالقرنین کا واقعہ تفصیل کے نال بیان کیتا، اور حضرت اسکندر انہاں دا نام ہے اور ذوالقرنین آپ کا لقب ہے۔ ذوالقرنین لقب ہونے کے ناطے بہت ساری مفسرین نے وجوہات بیان کیتیاں نے، جنہاں دے وچوں چند ایک وجوہات میں عرض کراں گا۔ آپ کا لقب ذوالقرنین اس وجہ تو ہے، بعض مفسرین نے آکھیا کہ آپ نے 2 قرن دیکھے سن۔ ایک قرن 100 سالاں دا ہوندا ہے، 100 سال آبادی گزر جائے نا اس میں ایک قرن کہندے نے۔ ذوالقرنین 2 قرن کہندے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر انساناں کی آبادی کے 200 سال دیکھے سن، اس وجہ تو یا پھر فرمایا کہ آپ نے ذوالقرنین اس وجہ تو کہندے نے کہ آپ نے دنیا کے 2 قرن دیکھے نے، ایک کنارہ مغرب کی جانب اور دوسرا کنارہ آپ نے مشرق کی جانب، اتنا آپ نے سفر جلنا طے کیتا سیگا۔ اور تیسرا قول ہے کہ آپ کے 2 گیسو سے گیسو کہتے ہیں بالم گیسو سن۔ اس تو بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین نے اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی سی کہ آپ نے سورج ڈبنے کا مقام بھی دیکھا سی، جس جگہ سے سورج غروب ہو رہا ہوندا اور جس جگہ تو سورج نکل رہا ہوندا وہ مقام بھی دیکھا سی۔ اور تیسرا سفر آپ کا 2 پہاڑیاں کی طرف ہویا، یہ 3 آپ کے سفر نے، مشرق مغرب، اور تیسرا سفر جڑا نا وہ شمال کی جانب ہے، جڑا 2 پہاڑاں کی طرف آپ نے سفر کیتا، اور ترکستان کے مشرقی کنارے کے اندر وہ جگہ واقع سی۔ اور مفسرین نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ ذوالقرنین آپ نے مشرق کے مغرب سورج ڈبن تے سورج غروب ہونے کے مقام نو دیکھا، اور اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم کے نال نوازیا سی۔ آپ اندھیرے اور روشنی کے اندر داخل ہوئے سن، اور آپ کے چہرے دے اوتے نا سر اقدس سے اوتے 2 ابھار جیسا جس جگہ ابری ہوتی، اور آپ کے بارے مختلف اقوال نے کہ آپ نبی نے یا ولی نے۔ مفسرین کرام کے جڑے راجح قول ہیں سکھا جڑے اقوال نے وہ یہ نے کہ آپ نہ نبی نے نہ فرشتے نے، آپ اللہ کے ولی سن۔ اور زمانہ کہنا دا پایا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ نے بیعت کی تھی، اور جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنا کی تھی نا، دوبارہ بنایا، اس ٹائم آپ کے نال انہوں نے طواف بھی کیا خانہ کعبہ کا۔ اور
حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے حضرت اسکندر ذوالقرنین جنہ کا تذکرہ سورۃ کاف کے اندر 100ویں پارے کے اندر موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام جنہ کے بارے سکا اقوال نے کہ وہ بھی اللہ کے نبی نے. انہوں کے نال آپ نے سفر کیتا اور خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے نے آپ نے اسکندریہ ایک شہر بنایا, اس کا نام اپنے نام پہ رکھیا کیونکہ آپ کا نام اسکندر سی, اپنے نام پہ نام رکھیا. حضرت خضر علیہ السلام جنہوں کی آپ خالہ کے بیٹے نے آپ کے وزیر بھی سن, صاحب لواء بھی سن. اور آپ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی, آپ نے کتابت کے اندر پڑھیا سی سنیا سی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام کی اولاد چوں ایک بندہ پیدا ہوئے گا جڑا چشمہ حیات تو پانی پیوے گا, جس میں اسی کہنے آب حیات, اس کا پانی پیوے گا, انہوں نے موت نہیں آئے گی, ساری زندگی زندہ ہی رہنے گے, موت نہیں آئے گی. آپ نے یہ جس ٹائم پڑھیا نا, پھر آپ کے دل کے اندر یہ امنگ پیدا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس چشمہ حیات کو دیکھ لوں اور میں بھی جا کے اس کا پانی پی لوں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت اسکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں نے اکٹھا سفر شروع کیا. خضر علیہ السلام اس چشمے تک پہنچ گئے, انہوں نے پانی پی لیا, جس کے کہتے ہیں کہ آپ کو موت نہیں ہے, زندگی. لیکن حضرت اسکندر ذوالقرنین نے وہ پانی نہیں پی سکی, اس پانی تو آپ محروم رہے, اس چشمے تک آپ پہنچ نہیں سکے, آپ نے پانی نہیں پیتا. اس وقت یہ آیت اندر فرمایا انا مکننا, یہ آپ کا خلاصہ سے مختصر آپ کی زندگی کا خلاصہ. اگلی آیت اندر فرمایا انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا, فرمایا کہ اسی انہوں نے زمین کے اندر اقتدار عطا فرمایا, قوت عطا فرمائی, مال دولت عطا فرمایا. فرمایا فاتبع سببا, ہر چیز ایک سامان عطا کیتا. زمین کے اندر اسی انہوں نے اقتدار عطا فرمایا, یعنی جڑیاں چیزاں بندے مومن نو زمین تے رہن واسطے بادشاہت دے نال درکار ہوندی ہیں, علم ہوے, قدرت ہوے یا آلات ہون, فرمایا سب کچھ اسی انہوں نے عطا فرما دیتا سی. اور ملکداری یا امور سلطنت سر انجام دینے دے ناطے جس چیز دی مخلوق نو حاجت ہوتی اسی سب کچھ آپ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. فاتبع سببا, فرمایا اسی انہوں نے ایک سامان عطا فرمایا, وہ ایک سامان دے پیچھے چلے, کس طرف چلے, اگے فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما. آپ نے اس چشمہ حیات کی طلب واسطے, دیدار واسطے, دیکھن واسطے جس ٹائم سفر شروع کیتا نا, سفر کرتے کرتے آپ مغرب کے مقام تک پہنچ گئے, مغرب تک پہنچ گئے. اس مقام سے پہنچے, آپ نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے اندر, سیاہ چشمے کے اندر ڈوب رہا, غروب ہو رہا. جتھے انسانی آبادی ختم ہو جاتی, انسانی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں, آپ نے ساری منزلہ طے کی, اس مقام سے پہنچ گئے. اس مقام سے پہنچے نا, آپ نے دیکھا بابا جدا اندہا قوما, ایک قوم نے دیکھا. آگے اللہ نے فرمایا قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہ حسنا. اے میرے بندے اسکندر ذوالقرنین, اسی تو حکم دے رہے ہیں اس قوم نو تسی عذاب دیو, سزا دیو, یا انہاں دے نال بھلائی کرو. کیسی قوم دیکھی, سورج جس جگہ تے غروب ہونا اس مقام تک آپ حضرت اسکندر ذوالقرنین پہنچ گئے. اس مقام تے آپ نے قوم نو دیکھا جنہاں دے لباس شکاری جانوراں دا چمڑا, انہاں دی کھل اپنے جسماں دے اوتے انہاں لوگاں نے لپیٹی رہی, اور کوئی لباس نہیں. اور سورج اور انہاں دے درمیان کوئی چیز حائل کوئی نہیں, کوئی درخت یا پہاڑ ہو, آمنے سامنے رہ رہے ہیں. اور شکاری جانوراں دے چمڑے انہوں نے اپنے جسماں تے لپیٹے ہوئے, اور انہاں دی خوراک کی مردہ دریائی جانور, وہ کھا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور انہاں دا مذہب کفر سی, اور کافر لوگ سن. اللہ نے فرمایا کہ کافر نے اسلام کی دعوت دیو, اگر اسلام کی دعوت قبول نہ کرن انہاں نوں قتل کر دیو, اما ان تعذب انہاں نوں سزا دیو, و اما ان تتخذ فیہ حسنا, اگر یہ نہیں نا, اگر اسلام کی دعوت قبول کر لیں, احکام شرع انہاں تک پہنچا دیو, اسلام کی تعلیم دیو, اگر قبول کر لیں
اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انہاں دے نال بھلائی کرو. دو آپشن ہیں, انہاں نوں سزا دیو یا انہاں دے نال بھلائی کرو. حضرت اسکندر ذوالقرنین نے آکھیا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. آپ نے فرمایا او قوم جنہوں نے اسلام کی دعوت دیتی لیکن انہوں نے ساری دعوت کو ٹھکرا کے اسلام قبول نہیں کیتا, کفر اور شرک کے اندر رہے, اسی انہوں نے ضرور قتل کرا گیا. اور پھر ثم يرد الى ربه اپنے رب کی طرف پھیرے جان گے, فیعذبه عذابا نکرا انہوں نے بہت برا عذاب دیتا جائے گا. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے, جنہوں نے اسلام کی دعوت دیتی, اسلام قبول کر لیا, فرمایا اس کے بعد انہاں دا بدلہ انہاں دے نال اچھائی کیتی جائے. فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى انہاں دا بدلہ بہترین اجر عظیم ہے, بھلائی انہاں دے نال نیکی کیتی جائے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا فرمایا ان قریب اسی اس آسان کام آکھاں گے. وہ کفر شرک دے وچوں نکل آئے, اسلام دی دعوت کو قبول کر کے ایمان کے دائرے دے اندر داخل ہو گئے, انہاں دا بدلہ بھی اچھا بڑھ گیا اور اسی اس آسان کام آکھاں گے. پھر فرمایا ثم اتبع سببا, پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین ایک سامان دے پیچھے چلے. گرامی قدر حضرات, دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ایک سفر حضرت اسکندر ذوالقرنین مغرب دی جانب کی تھا. اللہ نے اگلی آیات کے اندر فرمایا ثم اتبع سببا, پھر ایک سامان دے پیچھے حضرت اسکندر ذوالقرنین چل پائے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فرمایا ایک سامان دے پیچھے چلے, چلتے چلتے حضرت اسکندر ذوالقرنین اس مقام تک پہنچ گئے جتوں سورج نکل رہا سی. دوسرا سفر ہے, سورج طلوع ہونے دے مقام تک پہنچ گئے. آپ نے اس مقام تے دیکھا ایک قوم رہ رہی ہے, اتھے بھی ایک قوم دا نظارہ کیتا. آپ نے دیکھا ایک قوم رہ رہی ہے, سورج کے انہاں دے درمیان کوئی پردہ ہے کوئی نہیں, شکاری جانوراں دے چمڑے اپنے جسماں دے اوپر لپیٹ کے پھر رہے نے, اور زمین دی نرمی دی وجہ تو کوئی عمارت بھی قائم نہیں ہو سکتی, کوئی مکان نہیں بن سکتا. آپ نے دیکھا جس ٹائم سورج طلوع ہو رہا آندا ہے, ابھر رہا آندا ہے, نکل رہا آندا ہے, وہ قوم زمین دے اندر بنائے تہ خانے دے اندر چلی جاندی سی. جس ٹائم زوال دا ٹائم ہو گیا دوبارہ کو موبائل نکل کے اپنے کاماں دے اندر مصروف ہو جایا کر دیا سن. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. فرمایا ایسے لوگ اس مقام پہ بھی حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیتا. آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنہیں کفر کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں, انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیتا. آپ کا دوسرا سفر مشرق کی تک آپ نے سفر طے کیتا, آپ کو ہر چیز دکھائی گئی, سورج نکلنے کا مقام بھی دکھایا گیا. کذالک وقد احطنا بما لدیہم خبرا. اسی طرح جس راسی واقعہ بیان کیتا حضرت اسکندر ذوالقرنین نے سارا کچھ علم بھی عطا فرمایا, آلات جنگ بھی عطا فرمائے, قدرت بھی عطا فرمائی, زمین کے اندر سیمونوں میں اقتدار بھی عطا فرمایا, سفر کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی. مغرب کی طرف جانا چاہن اسی اتنا سفر کرنے کی انہوں نے قوت عطا فرمائی. دوسرا سفر جس سے آپ نے مشرق کی طرف کیتا اتنی قوت عطا فرمائی. اور پھر اسی آپ کو سامان سلطنت اور امور سلطنت سر انجام دینے کے لیاقت اتنا شعور بھی اسی خود عطا فرمایا. پھر اگے فرمایا ثم اتبع سببا. حضرت اسکندر ذوالقرنین پھر ایک سامان کے پیچھے چلے. یہ تیسرا سفر ہے. ایک سفر مغرب تک گئے جتھے انسانی آبادی ختم ہو گئی, انسانی آبادی کا نام نشان تک نہیں. اس مقام پہ آپ نے دیکھا سورج ایک سیاہ کیچڑ کے اندر, اسی مثال دیتی کہ جس طرح سمندر کے اندر سمندری سفر کرنے والا اس طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سیاہ پانی کے اندر وہ ڈوب رہا. فرمایا کہ اس طرح میں دیکھا ایک سیاہ چشمے کے اندر, سیاہ کیچڑ کے اندر سورج ڈوب رہا سی. دوسرا سفر آپ نے کیتا, فرماتے ہیں کہ مشرق کی جانب میں گیا, اس مقام تک پہنچ گیا جس سورج ابھر رہا سی, نکل رہا سی. پھر اللہ نے فرمایا
کہ اے کذالک وقد ہتنا، اسی طرح جس طرح اسی قرآن کے اندر بیان کیتا حضرت اسکندر ذوالقرنین نے واقعتاً اس طرح سفر کیتے ثم اتبع سببا، فرمایا پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین ایک سامان دے پیچھے چلے، ایک سامان دے پیچھے، اس سبب تو مراد ہے منزل مقصود تک پہنچن واسطے جیڑی چیز بندے نو درکار ہوئے نا، وہ آلات ہون یا قدرت ہوئے یا علم ہوئے، کسی مقام تک پہنچنے واسطے جیڑی چیز انہوں نے ضرورت ہوتی ہے اللہ نے سب جو انہوں نے عطا فرما دیتا، جب اس سے حاصل کرنے کا ایک طریقہ عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، فرمایا تیسرا سفر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کیتا شمال دی جانب، جڑا ترکستان دے مشرق کنارے دے واقع اس مقام تے آپ گئے نا، آپ نے دیکھا دو پہاڑ نے، دو پہاڑ نے، اوتھے بھی لوگ رہ رہے ہیں، اوتھے بھی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مقام تک آپ پہنچ گئے، اوتھے آپ نے ایک قوم دیکھا، ایک قوم کا نظارہ کیتا، فرمایا قوم لا یکادون یفقہون قولا، وہ ایسی قوم میں دیکھی جڑے نہ کوئی گل سمجھنے کی وسعت رکھتے سن، نہ وہ گل کر سکتے سن، جس طرح کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اچک لے گئی آسمانی بجلی ان کی کانوں کی بصارت کو۔ یکاد کہ نہ انہوں کی سماعت کم کر رہی ہوتی سی، نہ وہ بولن دی طاقت رکھتے سن، فرمایا بڑی مشکل دے نال اشارے دے نال یا جس طریقے دے نال بھی حضرت اسکندر ذوالقرنین نے اپنی گل انہوں نے سمجھائی۔ قوم لا یکادون یفقہون قولا، وہ قوم کیڑی سی؟ یاجوج ماجوج کی قوم۔ انہوں نے کام کی سی قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بینهم وبینهم سدا۔ اس مقام پہ لوگ ملے، انہوں نے دیکھا حضرت اسکندر ذوالقرنین کو، آخر لگے یہ قوم سن بڑا نقصان دیندی ہے، اے پہاڑ کی دوسری جانب رہندے ہیں اور اتھوں سفر کر کے آتی ہے اور لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ بہار کے موسم کے اندر فصلاں اور درندے پرندے سب وغیرہ جیڑی چیز بھی ہوتی ہے نا، ہر چیز کھا جاتی ہے، اور پھر جڑا سامان خشک بچتا ہے اس کو لد کے اپنے گھر اندر لے جاتا ہے۔ قالوا یا ذوالقرنین، آخر لگے اے ذوالقرنین حضرت اسکندر نو تسی اس طرح کرو، ساڈے اور انہاں دے درمیان ایک دیوار بنا دیو، اسی تھانوں اسی اجرت دینے، تسی ایک دیوار کھڑی کر دیو، اسی تاکہ انہاں تو محفوظ رہ جائیں۔ اگلی آیات کے اندر پھر اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار کس طرح بنائی، تانبا اس کے اندر پایا گیا، لوہا بنایا گیا، اس دیوار کو بڑی مضبوطی کے نال تعمیر کیتا گیا تاکہ وہ لوگ انہاں تک نہ پہنچ سکن۔